العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 6 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 20. جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہم بلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز میں دعوت اسلامی کے اجیر اسلامی بھائیوں کا آج مدنی مذاکرہ ہے. تو اب چونکہ ہمارے اجیر تو دنیا بھر میں دعوت اسلامی جہاں تک پھیلی ہوئی ہے تو سارے اجیر تو یہاں جمع کرنا آسان نہیں ہے. مجلس فیضان مدینہ بھی ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ بابا کہ دنیا میں جو بھی ملازمت کرتے ہیں اجارہ کرتے ہیں آج ان کے لیے بھی کچھ مفید ترین مدنی پھول ہوں گے. ہر اسلامی بھائی کے لیے مفید ترین ہی ہیں کیونکہ یا اجیر ہوگا یا اجیر رکھنے والا ہوگا. اجیر رکھنے کے بھی تو مسائل ہیں نا. اب جیسے یہ مساجد سب کو ضرورت پڑتی ہے اس سے. مجلس فیضان مدینہ بھی ہے تو جس طرح مساجد میں نمازی ہیں یا مساجد کی جو کمیٹیاں یا ہوتی ہیں کیا ان کے لیے بھی آج ہمارے لیے مدنی پھول ملیں گے؟ ہر مسلمان کے لیے انشاءاللہ مفید ہے یہ. اور اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تب بھی سننا ثواب علم دین کی باتیں. صلو علی الحبیب سن کر درود شریف پڑھنا تو اس کے لیے اجیر نہ اجیر سب برابر ہے. تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے. اتنی دیر ایک اچھی صحبت ہی تو ملے گی. مدنی چینل ایک طرح سے اچھی صحبت ہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام زارق محمود اطاری ہے, اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق پاکی بیان کرتی ہے لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کالا تیتر یہ جب بولتا ہے تو اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ سبحان تیری قدرت. کیا یہ درست ہے؟ کالا تیتر ہو یا سفید تیتر ہو واقعی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کا ذکر تو کرتی ہے. یہ تو قرآنی آیت ہے نا, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اور کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان نہ کرتی ہو. تو کالا تیتر یہ عوام کہتے ہیں کہ یہ کہا کرتا ہے سبحان تیری قدرت. اب اس کی تو کوئی روایت پڑھی ہو یہ یاد نہیں ہے مجھے, تو عوامی بات کو بطور روایت نہ بیان کیا جائے. اگر کہتا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, اچھی بات ہے ہم اگر بزرگوں نے لکھا ہو تو, لیکن میں نے پڑھا ہو ایسا مجھے یاد نہیں ہے. البتہ حضرت علامہ مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فیض القدیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام
فرماتے ہیں کہ مرغ بولتا ہے اذکر اللہ یا غافلین، اے غافلو اللہ کا ذکر کرو۔ دعوت اسلامی والے بھی تو بولتے ہیں اذکر اللہ، اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ۔ اب میں نے جب کہا اذکر اللہ یا غافلین، اب اس وقت تو ہم ذکر کرنے سے رہے، ہم غافلین تھوڑی ہیں، اور مرغ تو غافلین کو کہہ رہا تھا نا۔ خیر چلو، بہرحال یہ کہ یہ مرغ جو ہے نا ہم کو جگاتا ہے، ویسے بھی غفلت کی جو نیند ہوتا ہے اس کو جگایا جاتا ہے نا، تو یہ اللہ کا ذکر کرنے کا کہتا ہے۔ اور اذکر اللہ یہ تو قرآنی آیت کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بعض پرندے یا جانور ہیں، ان کی بھی کچھ نہ کچھ تسبیحات منقول ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، جانتے ہو شیر اپنی دہاڑ میں کیا کہتا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، شیر کہتا ہے اے اللہ مجھے کسی نیکی کرنے والے پر مسلط نہ فرمانا۔ میں شیر بھی نیک بندوں کی ہے نا رسپیکٹ کرتا ہے، احترام کرتا ہے کہ مجھے کسی نیک بندے پر مسلط نہیں کرنا کہ میں اس پر حملہ کر دوں۔ کیا شان ہے! تو اسی طرح مچھلیوں کا بھی وہ ذکر ہوتا ہے۔ یہ حضرت سیدنا ابو فارس عبدالعزیز بن مسعود دباغ علیہ رحمت اللہ الرزاق فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا محمد لہواج علیہ رحمت اللہ الجواد میرے ساتھ خولان نامی جگہ کی ایک جانب موجود گرم چشمے کی طرف حضرت سیدنا علی بن حرزیہم رحمت اللہ تعالی علیہ کی درگاہ کے لیے وقف کیے گئے باغ میں سے کچھ کچی کھجوریں لینے کے ارادے سے نکلے۔ ہمارا شہر فاس کے باب الفتوح نامی دروازے کے باہر موجود دار ابن عمر کے پاس سے گزر ہوا۔ وہاں ایک نہر تھی جس میں مچھلیاں بکثرت تھیں۔ میں کانٹے میں روٹی پھنسا کر شکار کے ارادے سے جانے لگا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے منع کیا۔ میں نے شکار کرنے کی قسم کھا لی، جس کی بنا پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ میرے ساتھ چل پڑے۔ میں ایک کانٹا ڈال کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں وہاں موجود ایک بڑے پتھر سے اللہ اللہ کی آوازیں آنے لگی۔ ابھی پلک بھی نہ جھپکی تھی کہ وہاں کے ہر پتھر سے یہی آواز آنے لگی، اور پھر میرے کانٹے میں پھنسی مچھلی کے علاوہ سبھی مچھلیاں بھی اللہ اللہ پکارنے لگی۔ ان کے اس ذکر اللہ کا مقصد یہ کہنا تھا کہ اے مچھلی کے شکاری، کیا تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ دیکھ کر میں بہت ڈر اور خوف کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ میں اس میں غور کریں کہ ایک مچھلی جو کانٹے میں پھنسی ہوئی تھی وہ ذکر نہیں کر رہی تھی، باقی سب کر رہی تھی۔ تو یہ اور اس طرح کے آثار روایات کہ جو جانور ذکر نہیں کرتا وہ ذبح ہو جاتا ہے، جو مچھلی ذکر اللہ نہیں کرتی وہ شکار کر لی جاتی ہے، جو درخت ذکر نہیں کرتا تو کلاڑا چل جاتا ہے۔ اس طرح کے روایات وغیرہ ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو فارس عبدالعزیز بن مسعود دباغ علیہ رحمت اللہ الرزاق فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں شہر فاس کے باب الفتوح نامی دروازے کے باہر حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن ادریس یمنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی درگاہ کی ایک جانب زیتون کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ تمام چھوٹے بڑے پتھروں اور درختوں بشمول ٹہنیوں سے تسبیح
کی آواز آنے لگی. قریب تھا کہ ڈر کے مارے بھاگ جاتا. اس دوران ایک پتھر کی طرف میری توجہ گئی تو اس میں مختلف آوازیں آ رہی تھی. غور کیا تو وہ پتھروں کا مجموعہ تھا کہ کئی پتھر اس میں جڑے ہوئے تھے، اسی لیے مختلف آوازیں آ رہی تھی. یہی بزرگ فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں قضاء حاجت کے لیے جاتا ہوں مگر واپس لوٹ آتا ہوں کیونکہ مجھے پانی سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ایک نوکر کے اوپر کیا شرعی احکام ہیں اور وقف کے اجیر کو کیا شرعی احکام سیکھنا چاہیے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. اگر کوئی غیر وقف ادارے میں نوکری کرتا ہے تو اس کے مسائل اس پر جاننا فرض ہے، ضروری مسائل. وقف کے ادارے میں تو وقف کے تعلق سے بھی اس کی اپنی ضرورت کے احکام اس کو معلوم ہونا یہ فرض ہے. ویسے کچھ احکام تو حلال روزی کمانے کے 50 مدنی پھول اس میں موجود ہیں لیکن ظاہر ہے یہ کم ہے. اس کے علاوہ بہار شریعت کے 14ویں حصے میں یہ اجارے کے احکام ہیں جبکہ 10ویں میں وقف کے مسائل درج ہیں. تو ان کا مطالعہ کریں اور جو سمجھ میں نہ آئے باتیں وہ علماء سے دارالفتہ اہل سنت سے آپ رجوع کریں، ان سے سیکھنا یہ فرض ہے. اگر نہیں سیکھیں گے جو ان اداروں سے وابستہ ہیں اور ان کو مسائل نہیں معلوم اپنی ضرورت کے مسائل یہ نہیں جانتے تو گناہ گار ہیں. اب یہ ایک دم سے یہ پورا یہ تو ایک آپ نے جامع سوال کر دیا نا، تو یہ سارے مسائل تو یہاں بیان کرنا بہت دشوار ہے. خاص کچھ مثالیں ارشاد فرما دیجئے کہ جن کی روشنی میں کچھ باتیں سمجھنا آسان ہو جائے. بعض اوقات ایک بڑی عجیب کوتاہی اجیر یوں کر جاتے ہیں. وقف کے ادارے میں وہ ضروری نہیں ہے، جرنلی طور پر ایک اجیر جو طبقہ ہوتا ہے، ملازم طبقہ ہوتا ہے، جو امپلائی ہوتے ہیں، امپلائی پرسن جو ہوتے ہیں وہ سم ٹائم اس طرح کا میٹر یا پرابلم مسئلہ کرتے ہیں کہ جب یہ لیٹ آتے ہیں تو یہ جلدی لکھ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ 9:30 بجے آئیں، ان کا 9 کا ٹائم ہے تو یہ 9:30 کے بجائے 9 لکھ دیں گے کیونکہ رجسٹر ہوتا ہے. ہر جگہ پر تھم کا یا ہر جگہ پر سگنیچر کا اس طرح کا سسٹم نہیں ہوتا، انگوٹھے وغیرہ کا یا کارڈ وغیرہ کا. اچھا پھر کبھی ان کو جلدی جانا ہو تو جاتے ہیں تو ان کو 5 بجے چھٹی ہے تو 4:30 بجے نکل جائیں گے اور 5 بجے رجسٹر میں لکھ دیں گے. تو اس طرح کے عموماً جو گورنمنٹ ادارے ہوتے ہیں اس میں بھی اور پرائیویٹ اداروں میں بھی بعض اوقات اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسے کئی ایسے بے احتیاطیاں کیا کوتاہیاں ہوتی ہیں، بعض گناہوں بھرے سلسلے ہوتے ہیں، دھوکے ہوتے ہیں جو ملازم حضرات کر لیتے ہیں اور ان کا ایک تصور ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی ترغیبی یا ترہیبی گفتگو ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ حاضرین اور ناظرین ہم سب کے لیے مفید مدنی پھول ہو جائیں. آپ نے تقریباً یہ بتا ہی دیا کہ یہ اس طرح دھوکہ بازی کرتے ہیں تو یہ اپنے ذرا بے ضمیری کی بات ہے. ضمیر بھی ملامت بازوں کا کرتا ہوگا کہ میں یہ کر غلط رہا ہوں لیکن کرتا ہوگا. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جو ڈیوٹی ٹائم ہے، سپوز کریں کہ 9 بجے کا آپ کا اجارہ شروع ہو رہا ہے کام کا وقت، اب اس میں 2-4 منٹ جو عرفی تاخیر ہو جاتی ہے نا وہ معاف ہوتی ہے اور عرف سے ہٹ کر جو تاخیر کی نا تو یہ معاف نہیں ہے. اب اس کی صورت یہ کہ اگر یہ اتفاق سے لیٹ ہو گئے اور اتنا لیٹ ہو گئے کہ عرف کی حد سے باہر نکل آئے تو اب جتنا آپ لیٹ ہوئے نا اس کا جبکہ کوئی شرعی عذر نہیں تھا
یا ایسا عذر نہیں تھا جس کی معافی اس نجی ادارے میں یا وقف کے ادارے میں ملنے کے احکام موجود ہوں، نہیں ویسے ہی لیٹ ہو گیا، تو اب اس صورت میں کٹوتی کروانی ہوگی۔ نجی ادارہ ہے، اگر اس کا سیٹھ یا اس کا ایسا نائب یعنی اس کا مقرر کردہ ایسا فرد جو با اختیار ہے تو وہ اگر معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا، ورنہ کٹوتی کروانی ہوگی۔ وقف کے ادارے میں معاف کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا، تو یہاں کٹوتی ہی کروانی ہوگی۔ یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ اگر عرف سے ہٹ کر 1 منٹ بھی دیر ہو گئی تو 1 منٹ کی کٹوتی کروا دیجئے، چاہے وہ ایک نیا پیسہ بنتا ہو، 1 روپے کا 100واں حصہ بنتا ہو۔ یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، میں نے جتنی وہ ہے نا وہ کٹوتی اس کی آپ کو کروانی پڑے گی۔ اور آپ یہ لکھ دینا کہ دیر سے آئے اور لکھ دیا کہ میں 9 بجے آیا اور آئے تھے 9:45 بجے، تو یہ دھوکہ ہی ہوا نا۔ اسی طرح 4:30 بجے 4 بجے نکل گئے اور لکھ دیا کہ وہ 5 بجے نکلا، کیونکہ وہ آخری وقت 5 تھا، تو یہ بھی دھوکہ ہوا۔ تو اتنے وقت کی جو تنخواہ ملی یہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام، اور جو جسم حرام سے نشو و نما نے پلنا بڑھنا جس کا ہوتا ہے تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور یہ وہ حرام ہے کہ جس کی توبہ اور تلافی دونوں ضروری ہے۔ خالی توبہ سے معافی نہیں ملے گی، جتنی رقم اس طرح غلط اجارے کے ذریعے یعنی اجارے میں یہی دھوکہ دے کر یا ویسے ہی تاخیر سے یا چھٹیوں کی تنخواہیں لے لی ہیں۔ ہاں سیٹ اپنے طور پر نجی جو سیٹ ہے وہ اگر معاف کر دیتا ہے اور وہ تنخواہیں دے دیتا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ اگر وہ بھی راضی نہیں ہے اور اس کا جو ایسا نائب کہ جو با اختیار ہو، جس کی میں نے ابھی وضاحت کی عرض کی تھی، تو وہ بھی معافی نہیں دے رہا اور چپ چاپ آپ نے جو تنخواہیں رکھ لی ہیں تو یہ سب لوٹانی پڑیں گی، واپس دینی پڑیں گی۔ مثال کے طور پہ آپ نے سال بھر تک یعنی کہ آپ کو 10 سال ہو گئے، لیکن 1 سال اس میں ایسا گزرا ہے کہ روز کی 1 گھنٹے کی ڈنڈی ماری ہے وقت کی، اور اس طرح مطلب 1 سال کے جتنے دن ڈیوٹی کے ہوتے ہیں چھٹیوں کے دن وہ لیس کر کے ڈیوٹی کے دن سپوز کرو کہ ڈیوٹی کے دن بنے 200، تو 200 گھنٹے کی جو آپ نے تنخواہ لی یہ حرام۔ اب وہ 200 گھنٹے کی تنخواہ اگر نجی کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے تو سیٹ سے آپ بات کریں گے میں اب نادم ہوا ہوں، جبکہ نادم ہوا ہے، توبہ کر لیے، اب 200 گھنٹے کی اب جو بقایا رقم ہے وہ انشاءاللہ میں تھوڑی تھوڑی بھر دوں گا۔ اب وہ سیٹ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا تو معاف ہو جائے گا۔ اور اگر وقف کا ادارہ ہے پھر تو کوئی معاف کر بھی دے متولی تب بھی معاف نہیں ہوگا۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ متولی یا جو بھی ذمہ دار ہے وہ معاف کرنا چاہتا ہی ہے، آپ کی ہمدردی چاہتا ہے تو پلے سے وہ ادا کر دے 200 گھنٹے کیا، اور آپ کو پھر بھی معاف کرنا نہیں ہوا، آپ کا بوجھ اتر جائے گا آپ کی طرف سے، میں ادا کر دیتا ہوں یا یہ لو رقم تم ادا کر دو۔ یہ صورت بن سکتی ہے۔ معاف کرنے کا اختیار وقف کے ادارے میں یہ نہیں ہوتا۔ اس طرح کی یہ باتیں جو ہے نا یہ اس کو پیمنٹ کرنا ضروری ہے۔ آپ بولے میرا پیسے نہیں ہے سب خرچ ہو گئے تو تھوڑا تھوڑا کر کے پیمنٹ کریں، آپ نیت صاف رکھیں، انشاءاللہ منزل آسان ہو جائے گی۔ بعض تو ماشاءاللہ ایسے بھی خوش نصیب اسلامی بھائی ہمارے ہاں میں نے دیکھے ہیں کہ جو احتیاطاً ہر مہینے کچھ نہ کچھ کٹوتی کروا لیتے ہیں کہ شاید کوئی دیر سویر ہو گئی ہو تو اس میں یہ ترکیب بن جائے۔ اچھی بات ہے، یہ کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی اللہ تعالی علی محمد۔ الحبیب۔ ایک بے احتیاطی جدیدہ بولوں یا پتہ نہیں اس کا میں کیا نام دوں۔ اب جس طرح آپ نے مدنی پھول بیان فرمایا، اب ایک جو بے احتیاطی جس عنوان پر ہو رہی ہے وہ موبائل فون ہے۔ ایک کیلکولیشن کی ہے باپا میں نے
ایک ہزار کہیں اجیر ہوں اور 1000 اجیر ملازم امپلائی جو ہیں 1000 امپلائی، اور یہ 12 منٹ موبائل فون کے ذریعے وہ کام کر رہے ہوں جو دوران ملازمت ڈیورنگ ڈیوٹی ان کے لیے کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، 12 منٹ روز کی، اور 1000 کر رہے ہوں تو یہ 12000 منٹ ہو گئے روز کے، 1000 اگر اجیر کرتے ہیں تو ملازم، اور اگر اس کو 12000 کو ہم 26 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں 26 دنوں تک، اگر کیونکہ اتوار کی اب چھٹی نکال دیں ایک دن کی یا کوئی بھی چھٹی نکال دیں تو تقریباً 3,12,000 منٹ ہو گئے۔ 1000 ملازم مل کر امپلائی مل کر اگر 12 منٹ موبائل فون پر کوتاہی کرتے ہیں تو 3,12,000 یہ کوتاہیاں ہو گئیں، ان کی منٹ کوتاہی ہوئی۔ اس کو میں نے ٹوٹل بابا کیلکولیشن کر کے جو میں نے نکالا ہے تو 10,000 روپیہ اگر مہینے کی اگر ان کی ایوریج بنتی ہے تو یہ مہینے کے تقریباً 2,50,000 روپے کی گویا کہ سمجھیے کہ ایک ادارے کو نقصان ہو رہا ہے۔ 1000 ملازم 12 منٹ فی ملازم اگر موبائل فون پر غلطی کر رہا ہے، یعنی اس کے غیر شرعی امور میں مصروف ہے، اور 10,000 روپے اگر اس کی تنخواہ ہم ایوریج نکالتے ہیں اور وہ 12 منٹ کوتاہی کرتا ہے تو 26، پھر اس کو پورے ایک منٹ تک اگر میں لے کر آتا ہوں تو تقریباً 2.5 لاکھ روپیہ مہینہ ایک ادارے کو 1000 ملازم مل کر 12 منٹ صرف ایک کوتاہی کر رہا ہے، نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ اگر ہم کیلکولیشن کریں مساجد والے یا پرائیویٹ ادارے والے یا وقف کے ادارے والے، تو موبائل فون کا استعمال یہ آج کل یوں سمجھے کہ ایسا ہے کہ موبائل فون پر نیٹ اویلیبل ہیں، دستیاب ہیں، اور اس پر مطلب کہ میسیجز اور یہ اور وہ ویڈیوز دیکھنے وغیرہ کا، تو اجارے کے دوران کیا ہے اس میں احتیاطیں کرنی چاہیے۔ میں نے کیلکولیشن نکال کر آپ کے سامنے سوال رکھا ہے۔ اب اگر یہ عرف سے ہٹ کر کرتے ہیں اس طرح کا استعمال تو ظاہر ہے کہ مجرم ہے، جو ان کو ڈیوٹی کے گھنٹے ملے اور اس میں جتنا عرفاً استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے تو وہ تو ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر یہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اتنے منٹ کی ان کو بھی کٹوتی کروانی ہوگی۔ ارشاد فرمائیے کہ جیسے عرف آپ ارشاد فرما رہے ہیں، بہت سارے ملازمین اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ادارے میں کام کر رہے تھے، وہاں تو ہم اتنی دیر استعمال کرتے تھے، کوئی بھی نہیں پوچھتا، ہر جگہ یوں ہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو عرف کو اپنے طور پر سمجھ لیتے ہیں، وہ آدھا گھنٹہ بھی استعمال کر رہا ہے تو یہی سمجھتا ہے کہ میں عرف کے مطابق ہی کر رہا ہوں۔ اور پہلے بھی جیسے حاضری اوقات کے اعتبار سے آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ عرف، تو اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت فرما دیجئے کہ اس عرف سے کیا مراد ہوگی، جو یہ ہمارے ملازمین جو اداروں میں کام کرتے ہیں وہ جو سمجھتے ہیں وہ مراد ہوگی یا کچھ اور ہوگی۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے بعض وقف اداروں میں وقفہ ہوتا ہے، ایک پورا ٹائم طے ہوتا ہے، جیسے آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ 1-2 منٹ اگر لیٹ آ گیا، تو بعض اداروں میں یہ ہوتا ہے کہ 5 منٹ کا دیا ہوا ہوتا ہے کہ 5 منٹ اگر آپ لیٹ آئے تو آپ کی غیر حاضری نہیں لگے، اتنے یعنی کہ کٹوتی نہیں ہوگی۔ اب اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ فلاں ادارے میں کام کرتا تھا، وہاں تو 10 منٹ تھے، وہاں 15 تھے، تو عرف جو ہے وہ 5 منٹ کا نہیں ہے بلکہ 15 منٹ کا ہے، جبکہ اس کو اجازت جو دی گئی ہے، جو اس نے طے کیا ہے وہ 5 منٹ کی دی گئی ہے۔ تو اب اس کے لیے عرف یہ 5 منٹ والا ہوگا یا وہ 15 منٹ والا ہوگا؟ ہر ادارے کا اپنا اپنا عرف ہوتا ہے، تو جیسے کہ اب 5 منٹ کہہ دیا تو اب وہ 6 منٹ نہیں کر سکتا کہ 1 منٹ، وہی اس کی یعنی کہ وہ 1 منٹ کی کٹوتی کروانی پڑے گی اس کو، اگر 6 منٹ اس نے تاخیر کی تو۔ اپنے اجتہاد سے عرف متعین نہیں ہوتے۔ اب جیسے کسی فرم میں وہ ملازم ہے تو وہاں ڈیوٹی کے دوران 5 منٹ موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے 5 منٹ وہ کر سکتا ہے، اسے زیادہ کرے گا تو وہ عرف سے ہٹ کر ہو گیا، اجازت سے ہٹ کر ہو گیا، اور اب اس کا وہ
دیندار ہوگا اگر اس نے کیا کہ موبائل فون استعمال کرتے ہوئے بندہ دوسرا کام اپنا جاری نہیں رکھ سکتا. بعض ادارے اتنے حساس ہوتے ہیں، جیسے کہ فورسز، فوج کا ادارہ، فوج میں یہ 5 منٹ اور 10 منٹ نہیں چلتے. وہاں تو جو فکس ٹائم ہو گیا نا، جیسے کہ 10 بجے حاضر ہونا ہے تو 10:01 کی بھی رعایت نہیں ہوتی. وہ یعنی کہ استنجا کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، وہ اس نے ڈیوٹی پر موجود ہونا ہے. اتنی سختی ہوتی ہے. تو کیا یہ سارے کام یہ لوگ اپنے پہلے نپٹا لیتے ہیں اور 10 بجے موجود، کہ وہاں سختی ہے کہ 10 بجے نہیں پہنچے تو پھر مرے، کیونکہ ڈیفنس کا تو معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے. اسی طرح سیکورٹی کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں 5-10 منٹ نہیں چلتی. ہمارے یہاں سیکورٹی میں اندھی بہت چلاتے ہیں. اب جیسے کہ سیکورٹی ڈیوٹی ہے، اب وہ اس کی رات کی ڈیوٹی ہے، تو رات کی ڈیوٹی والا جو ہے یہ شاید ہی کوئی ہوگا جو حلال روزی کھاتا ہو، شاید، واللہ اعلم، شاید ہی کوئی حلال روزی کھاتا ہو. کیونکہ عام طور پہ یہ میرا جو اپنا تجربہ ہے کہ یہ سو جاتے ہیں. اب جتنی دیر یہ سوئے رہے اس کی روزی قطعی حرام ہو گئی، سور کے گوشت کی طرح حرام. سمجھو اتنی سخت، یعنی کہ یہ مثال دی میں نے، حرام ہو گئی روزی. کیونکہ اس کو کیا سونے کے لیے تنخواہ دی جا رہی ہے. یہ سوئے گا اور دشمن آ گیا تو دشمن کیا بول کر آئے گا؟ دشمن تو تیرے سونے کا انتظار کرے گا. یعنی یہ اتنی نازک ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کسی کی حفاظت کے لیے وہ گن مین کھڑا ہے اور اس بندے کو مارنا ہے، تو یہ جیسے کہ یہ کیا ترکیب کریں گے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ گن مین ہے، گن مین کی تو بعض اوقات یہ اس طرح مطلب انہیں ترکیب بن سکتی ہے. گن مین ساتھ چل رہا ہے تو اس کو زور سے کسی نے السلام علیکم کہا. اب زور سے جب پیچھے سے السلام علیکم کی آواز آئے گی تو نفسیاتی طور پر آدمی وعلیکم السلام یہ مڑے گا، اور اتنے میں وہ فائر ہو گیا، خلاص ادھر ادھر ہو گئے. یا اسی کو فائر کر دیا. پہلے گن مین کو فائر کریں گے، پھر اس کا جو وی آئی پی ہے یا جو بھی ہے وہ بھاگ کر کہاں جائے گا. میں نے مثال دی. تو ان کو اتنا الرٹ ہونا چاہیے کہ سلام کا جواب بھلے دے لیکن نظر اپنی وہیں رکھے جہاں اس کی ڈیوٹی ہے. تو اپنی جان بھی دے گا اور دوسروں کی بھی جان خطرے میں ڈالے گا. تو ان کو تو یعنی یہ ہوتا ہے کہ جس ڈیوٹی پر ہے نا، یہ تو جیسے ڈیوٹی کا تبادلہ ہوتا ہے تو اس وقت تک یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک متبادل جو آنے والا ہے وہ آ نہ جائے. اگر وہ لیٹ ہو گیا ہے تب بھی یہ جا نہیں سکتا. بھلے وہ 2 گھنٹے لیٹ آیا، اس کو یہاں پڑھا رہا، یہ ڈیوٹی اس طرح کی ہے کہ یہ 2 گھنٹے لیٹ آیا تو یہ وہ نہیں، میں چلا، میری ڈیوٹی ختم ہو گئی. تو 2 گھنٹے تک خالی رہے گی نا سیٹ. یہ کیا دن کیا رات، یہ آپس میں جیسے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، حارسین خادمین، بالکل حرام کام کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ وہ گفتگو میں تو وہ غفلت ہو ہی جائے، اور جس کام کے لیے یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ تو ڈیوٹی سے تو ان کی توجہ ہٹ گئی. ان کو تو بالکل ایسا قفل مدینہ، ان کے لیے قفل مدینہ کمپلسری ہے. زبان کا بھی، آنکھ کا بھی. آنکھ کا عنوان ہو کر کے جہاں دیکھنا ہے وہ وہیں اس کو نظر رکھنی ہے، بولنا نہیں ہے. بات کرے گا غفلت. تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سیٹیں الگ الگ رکھی جائیں جیسے، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے. 2 آدمی اگر ساتھ بیٹھیں گے نا اس طرح کے ڈیوٹی دینے والے، وہ شروع ہو جائیں گے، ٹائم پاس کریں گے اور دشمن کام نکال لے گا. تو زیادہ تر اس طرح کے لوگ مارے بھی جاتے ہیں. واقعات جو بنتے ہیں، آئے دن وارداتیں ہوتی ہیں تو پہلے انہی کو مارتے ہیں پھر وہ آگے بڑھتے ہیں. ان کی تو لوگ غفلت کا اتنی انتظار دور کرتے دور ہیں ہوں جیسے کہ وہ بات نہ کر سکے آپس میں. ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، مگر یہ لوگ ہی موبائل فونوں پر لگے ہوتے ہیں اکثر اس طرح کے لوگ. میری مفتی صاحب سے حفاظتی امور پر معمور موبائل فون والوں کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو مفتی صاحب نے بڑی سختی کے ساتھ مجھے بھی ارشاد فرمایا تھا
کہ حفاظتی امور کے ڈیوٹی پر مامور والا جو شخص ہے اس کو تو موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں، مطلب وہ کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ وہ تو ادھر موبائل فون میں لگا اور اس کے لیے مطلب کہ وہ جس کی امور پر ہے وہ تو گیا نا، جیب میں بھی نہیں ہونی چاہیے. بالکل بہت پیاری بات ارشاد فرمائی. جی خیر چلو وہ حفاظتی امور والوں کا تو یہ دنیا بھر میں مسائل ہیں، ہاں مطلب وہ ہے نہیں. تو ہر طرف مطلب یہ کہ غفلت کا دور ہے، وارداتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، ڈکیتیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ جو اس طرح کے چوکی دار، اب ہر ایک کے پاس موبائل فون تو ہوتا ہی ہوگا، لگے رہتے ہوں گے اس میں آ کر اس کا موبائل بھی چھین لیتے ہوں گے، اس کی گن بھی چھین لیتے ہوں گے، اسی سے ڈکیتیاں کر لیتے ہوں گے. کیا بھروسہ؟ اللہ تعالیٰ سب کو حلال روزی نصیب کرے. تو اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں نا یہ بھی تو غور کرے نا کہ اپنی روزی حرام ہو رہی ہے، اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں، ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. تو یوں سب کو احتیاطیں کرنی ہے اور ڈیوٹی پوری اور پوری ادا کرنی ہے. ایک کال آئی ہے ہم چلاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے سر، یہاں ہم لوگ کام کرتے ہیں، کچھ ایسے امیر لوگ ہوتے ہیں جو کسی کا حق برابر نہیں دیتے ہیں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں، کام کا ایک معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام ہم نے صحیح کرنا ہے، اور شارٹ کٹ میں پیسے زیادہ کمانے کے لالچ میں آدمی شارٹ کٹ کام کر جاتا ہے. وہ آدمی یعنی کہ وہ انسان کے لیے حلال ہے کہ رزق حرام ہے؟ ایک تو یہ کہ امیر لوگ جو ہے نا وہ برابر حق ادا نہیں کرتے ملازمین کا. دوسرا انہوں نے جو سوال کا جو دوسرا جو پارٹ تھا، جز تھا، وہ یہ تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز اس طرح کرنی ہے اس طرح، لیکن شارٹ کٹ یعنی زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں پھر ہم کوئی شارٹ کٹ راستہ اختیار کر لیتے ہیں. ابھی شارٹ کٹ کی انہوں نے تعریف نہیں کی، وضاحت نہیں کی شارٹ کٹ سے ان کی کیا مراد ہے. تو وہ جو شارٹ کٹ کے طور پر جو ہم نے کیا تو یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ اگر سوال تو خیر واضح ہے، اور امیر لوگوں کو یا مالدار لوگوں کو یا سیٹھوں کو بھی ملازمین کے حقوق ادا کرنے چاہیے، لیکن یہ بھی تو واضح نہیں ہے نا. اب ہم جس کو حق سمجھیں وہی حق ہو، یہ ضروری بھی نہیں ہے نا. اس سوال کا جواب یہی ہے کہ جو سیٹ ہے وہ بھی شفقت کرے اور ان کا خیال رکھے، اور نوکر بھی ہے وہ شارٹ کٹ تلاش نہ کرے اور پوری ڈیوٹی دے. کیا رمضان المبارک کے حوالے سے کوئی خاص ملازمین کے لیے مدنی پھول ہوتے ہیں سیٹھوں کے لیے یا جو ان کے بڑے ہوتے ہیں؟ اب اس میں ان کو ذرا کہ وہی رحم کھانا ہوگا اپنے ملازمین پر کہ روزہ ان سے رکھوائیں اور کام میں کچھ نرمی کریں. لیکن یہ ظاہر ہے کہ ان اداروں کے لیے جو نجی ادارے ہوتے ہیں، وقف کے ادارے میں تو ایسا ہے کہ وہ جیسے اب رات جاگتا ہے اور دن کو روزہ رکھنا ہوگا، فرض ہے، اور اب رات جاگنے کی وجہ سے کام نہیں کر پاتا، تب تو اس کو چاہیے کہ تراویح پڑھتے ہی وہ سو جائے اور کچھ بھی نہ کرے، یعنی کسی طرح بھی اپنی قوت کو بحال رکھے. بعض ایسی چیزیں آتی ہیں وہ استعمال کرے کہ جس سے اس کی قوت بحال رہے اور وہ پورا کام کرے وقف کے اداروں کا. اس میں وہی کہ اس کی رعایت کی کوئی صورت روزے میں وقف کے اداروں میں. جی بعض جگہوں پر ہوتی ہے تخفیف 2 گھنٹے کی، یعنی اوقات کے اعتبار سے ہوتی ہے. 8 گھنٹے کا ہے تو اس کے لیے تقریباً 6 گھنٹے کا جو ہے وہ ہوتا ہے، 2 گھنٹے تخفیف کے ہوتے ہیں. لیکن یہ مجلس اجارہ کی ثوابدید پر ہے. جس شعبے کو تخفیف دیں گے تو اسی شعبے کو تخفیف ہوگی. ہر ایک کے لیے تخفیف ضروری ہو جائے، لازم ہو جائے، ایسا نہیں ہے. یعنی بہت سارے ملازمین یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر تخفیف دی جا رہی ہے تو ہماری بھی اتنی بنتی ہے. یہ ہے دینے والے کی ثوابدید پر، اور اگر وقفی اداروں میں بھی دی جائے تو شرعاً ناجائز نہیں ہے. بلا ضرورت نہیں دے سکتے. جس شعبے کو ضرورت ہوگی وہاں دیں گے، جس میں نہیں ہوگی نہیں دیں گے. تو بہرحال یہ کہ رمضان شریف کا روزہ تو رکھنا ہی ہے، اس میں روزے میں رعایت نہیں ہوگی کہ 2-4 روزے چھوڑ دیے جائیں. ایک روزہ بھی چھوڑ نہیں سکتے، کام بھی پورا کرنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے انشاءاللہ. نیت صاف، منزل آسان.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قاری محمد عمر, فیکلٹی ممبر حضرت بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان شریف. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں عرض ہے کہ حلال کمانے کے 50 جو مدنی پھول ہیں ان میں 3 حالتیں بیان کی گئی ہیں کام کرنے کی: سست, معتدل اور مستعد یعنی ممتاز. تو آپ ارشاد فرمائیے کہ جو دعوت اسلامی کا اجیر ہے اس کو کس حالت پر کام سر انجام دینا چاہیے؟ نیز یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اگر وہ اس میں اچھی نیتیں کر سکتا ہے. دینی اداروں میں مستعد کا تو تصور کہاں سے لائیں گے؟ معتدل خطرے میں ہوتا ہے کیونکہ دینی اداروں میں سختی کم ہوتی ہے اور اندھی زیادہ چلتی ہے. اب یہ جو بھی اس کے ذمہ داران ہوتے ہیں یہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اگر وہ قصداً کوتاہی کریں گے تو ظاہر ہے کہ گناہ گار ہوں گے. اب دنیاوی جو ادارے ہوتے ہیں نا اس میں وہ سختی ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر وہ کوئی دینی ادارہ ہے, مدرسہ ہے, اس میں کھانا پکانے کا نظام ہے. اب کھانا کوئی جل گیا, لگ گیا جس کو بولتے ہیں, سالن لگ گیا, تو یہاں کیا ہوگا؟ خالی تنبیہ کر دی جائے گی زیادہ سے زیادہ. وہ بھی خیال رکھا کرو یہ کیا کر دیا. اور اگر یہی حرکت کسی ہوٹل میں ہو جائے کیا خیال ہے آپ کا؟ ہے نا, اس کو نانی یاد کرا دیں گے جس باورچی نے یہ حرکت کی ہے, تو کھانا جل گیا ہے, کیونکہ اس کے جیب سے پیسے جاتے ہیں اور دینی اداروں میں چندے کے پیسے ہوتے ہیں, تو اس میں اتنی سختی نہیں ہوتی. تو اس لیے وہ میں نے عرض کیا کہ وہ مستعد تو بہت مشکل ہے. معتدل, اگر کوئی معتدل بھی رہ جائے نا تو بڑی بات ہے, ورنہ وہ بس سست بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور اس طرح یہ سست بھی جو قصداً یا سست ہو کر خلاف شرع جو سست پڑ جاتے ہیں, یہ جو ان کے حساب کتاب ہوتے ہیں, یہ گناہ گار ہو رہے ہیں. وہی روزی حرام اس حصے کی. اور جو ذمہ دار آنکھ کھاڑے کان کرتا ہے, نہیں بولتا اس کو جیسا کہ بولنے کا حق ہے, اور جو حکم شرعی نافذ کرنے کا اس کا حق ہے وہ نہیں کرتا, تو یہ بھی گناہ گار ہے. کہ ایسے سستوں کو اگر وہ قابو نہیں آ رہے تو اس پر واجب ہے کہ معزول کر دے, نکال دے, اس کو گیٹ آؤٹ کر دے. کیونکہ تنخواہ اس ذمہ دار کی جیب سے نہیں جا رہی, یہ قوم کی امانت ایک طرح سے جو ہوتی ہے چندہ, اس سے جا رہی ہے. تو ہر جگہ یہ خیال رکھنا چاہیے. اب اگر کوئی دینی ادارے میں ثواب کی نیت سے مستعد رہتا ہے, تو مستعد کے درجے کا کام کرتا ہے, تو یقیناً ثواب کا حقدار ہوگا. کہ اس کو معتدل یعنی درمیانہ درجہ رہنے کی اجازت تھی, پھر بھی اس نے اول پوزیشن حاصل کی. لیکن کوئی ہو ایسا تو اس کے پاؤں دھو کر میں تو پیوں تو شاید میرے امراض اسیاں ٹھیک ہو جائیں. یہ مبالغہ کرتا ہوں, واقعی بہت شاذ و نادر کوئی ہو کہ مستعد ہو. یہاں تو مطلب وہ ڈیوٹی کا ٹائم پورا ہوا نہیں ہوا, سنبھالا, یہ جا ہو جا, چل نکلے. میں تو کہتا ہوں یار کچھ اللہ کے لیے بھی تو کرو یار. وہ نوٹوں کے لیے تو بہت سارا کر لیا, 12 منٹ ہی دے دو, تھوڑا اپنے اجارے سے ہٹ کر, اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر کوئی 12 منٹ یار اللہ کی رضا کے لیے الگ سے کچھ کام کر لو وہاں. لیکن ایسے ملیں گے, تھوڑے ملیں گے, کم ملیں گے. اب وہ بھی بیچارے پتہ نہیں اخلاص نبھا پائیں گے یا نہیں. وہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نا, نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. اس کو بولیں گے, اس کو بولیں گے, حساب پورا کر دیں گے. ہاں جہاں بولنے کی کوئی اس کے پاس کوئی ہے درست نیت, تب تو وہ درست نیت اس کو ثواب کا حقدار بنا سکتی ہے. لیکن
وہ تو ہر فرد کا اپنا ہی بتانے کہ وہ ہے معاملہ کہ وہ غور کرے کہ یہ جو ڈنکا بجا رہا ہے یہ اس کی نیت کیا ہے کہ میں اتنے منٹ یا اتنا وقت اتنے عرصے سے اجارے کے بعد دے رہا ہوں. اب اگر وہ ایسا پاورفل ہے کہ اگر یہ دوسروں کو کہے گا تو ان کو ترغیب ہوگی اس لیے کہہ رہا ہے, تب تو اس کو ثواب ملے گا. حقیقی معنوں میں تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہے تب بھی ثواب کا حقدار ہے کہ اللہ نے مجھے اس نیکی کی توفیق بخشی ہے اور میں یہ کرتا ہوں. 100% نیت درست ہو, ہے مشکل ہاں ایسی نیت بنانا, گدگدی ہوتی ہے کہ تھوڑا اگلے کے دل میں میرا احترام پیدا ہوگا اور یہ ہلاکت. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. حضور آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو بحر کا ادارہ ہوتا ہے نجی ادارہ ہوتا ہے اور ایک دینی ادارہ ہوتا ہے, اب وہاں پہ باورچی اگر جلا دیتا ہے تو وہ وصول کرے گا, اور جو دینی ادارے ہوتے ہیں وہاں چندے کا مال ہوتا ہے, تو کیا چندے کے مال کو ضائع کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے؟ یا اس کے اوپر جو دینی اداروں میں بھی جو ہوتے ہیں یعنی کہ انتظامیہ بعض اجارے کے ساتھ ہوتے ہیں, بعض فی سبیل اللہ والے ہوتے ہیں, تو فی سبیل اللہ والا جو ہے وہ اگر نہیں پوچھتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اگر جو تنخواہ لیتا ہے وہ نہیں پوچھتا ہے تو یہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا کہ چلو چندے کا ضائع کیا تو ضائع ہو گیا. کچھ ان دونوں کی ذمہ داریاں ہوں گی, چندے کے مال ضائع کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. یہ جس نے جیسے کھانا جلا دیا باورچی کی کوتاہی سے کھانا جل گیا تو اس پر تاوان آئے گا, جو بھی نقصان اس نے کیا, اب وہ وقف کا ادارہ ہو یا نجی ادارہ ہو, ہوٹل کا ہی ہو, تاوان تو آئے گا. یعنی تاوان کے معنی یہ کہ جتنا اس نے نقصان پہنچایا, مثال کے طور پر وہ دیگ کا کھانا اتنا خراب ہوا کہ 450 روپے کا اب اس میں نقصان ہو گیا ہے, تو یہ 450 روپے اس سے وصول کیے جائیں گے اس باورچی سے. تو وہ ادارہ نجی ہو یا پرائیویٹ جو بھی ہو, نجی ادارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ معاف کر دے, لیکن نجی ادارے والے تو آپ کو پتہ ہے نچوڑتے ہیں, معاف کہاں کریں گے, 1 کے 10 وصول کریں گے, ماریں گے, گالیاں دیں گے, ذلیل کر کے نکال دیں گے, بہت کچھ کرتے ہیں. تو وہ اگر زیادتی کرتے ہیں نجی ادارے والے تو جتنی زیادتی کریں گے اس کے وہ الگ وہ مجرم ہوں گے. گالیاں دینے کی اجازت نہیں ہے, مار دھاڑ کرنے کی اجازت نہیں ہے, تو وہ اس کی تفہیم کی جائے اور اس سے اپنا حق مانگا جائے کہ تم نے یہ کر دیا ہے اور ہم مطلب ہماری اتنا نقصان ہوا ہے, تمہاری تنخواہ سے ہم کٹوتی کریں گے. ٹھیک ہے, وہ کر سکتے ہیں کٹوتی. اگر اب وہ اڑی کرتا ہے تو اس سے معذرت بھی کی جا سکتی ہے. اب رہا یہ کہ پرائیویٹ اس کا ادارہ دینی, تو اب چاہے تنخواہ دار سپروائزر ہو, مراقب یا سپروائزر جو ذمہ دار ہوتے ہیں, یا بغیر تنخواہ دار, مفت کا ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ قوم کا چندہ بھی مفت لٹاتا رہے, ذمہ دار دونوں ہی ہیں. تو اس لیے اگر انہوں نے آنکھ آڑے کان کیے ہیں تو یہ دونوں کو ہی مطلب یعنی کہ یہ آخرت کے مطلب یعنی کہ وہ جواب دہ ہیں, اور اگر نقصان ہو گیا ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کا وصول کریں, جو بھی چندے کا نقصان ہوا ہے اس کا وصول کریں. نہیں وہ دیتا تو جو بھی ایک بڑوں کی ترتیب ہوتی ہے اس حساب سے چلیں اور اس سے وہ نکلوائیں. اگر یہ غفلت کریں گے تو ان کو اپنے پلے سے تاوان دینا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. اگر یہ غفلت کریں گے, آنکھ آڑے کان کریں گے, تو جتنا نقصان ہوا اتنا ان کو پلے سے اپنی جیب سے ادا کرنا ہوگا, چاہے یہ فی سبیل اللہ کام کرتے ہوں. اب کوئی امام ہے وہ تنخواہ نہیں لیتا, ٹھیک ہے, اس کا احسان ہے, تو اس لیے کہ تنخواہ نہیں لیتا بے وضو نماز پڑھا دیا کرے. سردی بہت ہے تو یہ تھوڑی چلے گا, نماز تو نہیں ہوگی چاہے تنخواہ لے یا نہ لے, وضو تو کرنا ہی ہے اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بعض اوقات ملازمین کی طرف سے یہ عذر آتا ہے کہ دینی اداروں میں تنخواہیں کم ہیں، اب ہم تو جو ہے وہ اچھی نیت کے ساتھ ثواب کی نیت سے دینی اداروں میں آئے تھے کہ یہاں پہ ہمیں ثواب ملے گا، اب آپ تو دنیا داروں سے بھی زیادہ ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں کہ اب چیز ہم سے اگر غلط ہو گئی ہے یا ہم سے نقصان ہو گیا ہے تو انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو اب یہاں ایک تو تنخواہ کم، اوپر سے آپ جو ہے وہ کٹوتی کر لیں یا اس طرح کے تاوان لے لیں تو ہم بیوی بچوں کو کیا کھلائیں گے، گھر کیا لے جائیں گے، اس بارے میں ارشاد فرمائیے۔ اول تو دینی ادارے والوں نے کسی کو گن پوائنٹ پر تو ملازم بنایا نہیں ہوتا، نوکری چھوڑ بھی تو سکتا ہے نا، چھوڑ دے تو کون سا دینی ادارے اس پر کیس کریں گے اور پکڑ کے لائیں گے اس کو۔ اور جب اس نے اجارہ کیا تو اس وقت کیا دودھ پیتا بچہ تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تنخواہ کم ہے یا زیادہ ہے، تو جب اس نے وہ تو اس وقت اس کو سوچنا تھا جب اس نے اجارہ کیا۔ اب رہا نقصان کر دیا، نقصان کر دیا تو یہ تو قانون اس کے تو دنیاوی اداروں میں بھی قانون ہوتے ہیں، ملکی قوانین ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے غلطی سے ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کی، کیا اس کا عذر سنا جائے گا یا جو بھی یہ سزا اس کو نافذ ہوگی؟ تو ایسا اسلام میں بھی ہے۔ اب جیسے کہ ایک ہے قتل عمد، جان بوجھ کر کسی نے قتل کیا، چلو وہ تو سب کی سمجھ میں آ جائے گا، لیکن ایک ہے قتل خطا۔ مثال کے طور پر اس نے گولی چلائی شکار پر اور جانور تو بچ کر نکل گیا، بندہ شکار ہو گیا، اس کا قتل خطا ہو گیا، اس کی بھی سزا ہے۔ گاڑی چلائی جان بوجھ کر ایکسیڈنٹ نہیں کیا، لگ گیا کسی کو، ٹکر مار دی، بے خیالی میں ٹکر لگ گئی، زخمی کر دیا یا اس کو سلا دیا، اس پر بھی اس کو سزا تو ہے، اگرچہ اس نے بے خیالی میں اس سے یہ ہو گیا ہے، لیکن کیوں چوکنا نہیں رہا؟ چوکنے نہیں رہو گے، گھر کی کنڈی اندر سے بند کرنا بھول جاؤ گے تو چور اس لیے آپ کو درگزر کرے گا کہ بیچارہ بھول گیا ہے، چھوڑو اس کی نہیں، نہ مرد کے بچے ہیں، جو اندر سے کنڈی بند کرے گا ہم اس میں چوری کیا کریں گے، پرچہ لگا کے چلے جائیں گے نا، کل سے کنڈی بند کرنا، آج میں نہیں آ رہا ہوں، آج معاف کر رہا ہوں۔ تو تمہارا لیے تو ویسے ہی میرے ذہن میں آ گیا سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ کہ اسلام میں بھی ایسے قوانین موجود ہیں کہ جو ہماری عقل میں نہیں آتے، ہماری عقل عجیب و غریب ہے نا، ورنہ پورا اسلام عقل میں آتا ہے، ہماری عقل گئی، کیا کہوں، جو اسلام ہے وہ حق ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک اسلامی مسئلہ ہے کہ چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ، یہ لیٹا ہوا ہے، دودھ پیتا ہوا، چلنے میں نہیں سیکھا، بولنے میں نہیں سیکھا، اس میں سمجھ ہی کچھ نہیں ہے، اس نے کروٹ لی، اور قریب ہی کوئی کانچ کا گلدستہ رکھا ہوا تھا، اس کی کروٹ لینے سے وہ ٹوٹ گیا گر کر، اس دودھ پیتے بچے پر تاوان ہے، عقل میں آتا ہے آپ کی؟ نہیں آتا نا۔ بہار شریعت کے 14ویں حصے میں یہ مسئلہ مل جائے گا کہ چھوٹا بچہ جس کی کروٹ لینے سے یہ نقصان ہو گیا، اس بچے پر تاوان آئے گا، تو آپ بولو گے بچے کو کیا جیل میں بند کریں گے؟ نہیں، اس بچے کے پاس اگر کوئی رقم ہے تو اس رقم سے، یا جب اس کے پاس رقم آ جائے، بچوں کو دیتے ہیں نا لوگ سالگرہ میں، ختنہ میں، مختلف مواقع پر، ویسے جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ مطلب ترکیب بنی جاتی ہے، تو اس کا مورس مر گیا، یعنی کہ اس کو ترکے میں کوئی رقم ملی گئی، کچھ بھی کسی طرح بھی رقم اس کے بعد جب آئے گی تو اس سے اس کا نقصان پیمنٹ کیا جائے گا۔ ہاں اگر وہ مالک ہے جو اس کا یہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، معاف ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ بعض ایسے احکام ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے کہ یار یہ ایک دن کے بچے پر بھی، تو ہاں وہ ایک دن کے بچے پر، آپ بقرعید میں بکرا لے کر نکلیں، ہے نا، اور بکرا چل رہا ہے، آپ کہیں باتوں میں لگے ہوئے ہیں، کریانے کی دکان ہے، تو چنے کی دال کی بوری ہے، وہ کھائے جا رہا ہے، اس میں اس کے بھی احکام لکھے ہیں بہار شریعت میں کہ اس کا کیا ہوگا۔
تو اس طرح مطلب یہ کہ بہت سارے احکام ایسے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، اسی منن والے سوچن والے نہیں. تو جو شریعت نے احکام بیان فرمائے وہ ماننے ہوں گے. تو اسی طرح آپ نے نقصان کر دیا، دینی ادارہ ہے تو میرا یوں تو یوں تو یوں، یہ جو گلے شکوے آپ کریں گے اس میں غیبتوں میں پڑیں گے، تہمتوں میں پڑیں گے، دل آزاریوں میں پڑیں گے، بدگمانیوں میں پڑیں گے اور گناہ گار ہوں گے. اس میں یہ بھی آپ ہو سکتا ہے کہیں گے فلاں کو کچھ نہیں بولا تھا مجھے پکڑ لیا. ٹھیک ہے نا، اگر واقعی ایسے کیا ہے تب بھی آپ کو جو پکڑا یہ صحیح کیا ہے، اس کو نہیں پکڑا وہ غلط کیا تھا. ایک حصے کا تو مجرم ہے. اب اس نے شراب پی تو جوا بھی کھیلے، یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ نماز نہیں پڑھتا تو روزہ بھی نہ رکھے، یہ ضروری تو نہیں ہے نا. ایک گناہ کرتا ہے تو دوسرا گناہ اس کو لازم ہو گیا، ایسا نہیں. تو اگر کسی کو چھوڑ دیا تھا تو یہ گناہ گار ہے، اس کو بھی اسے پکڑنا چاہیے تھا. یا فلاں ادارے میں ایسا ہوتا ہے، فلاں ادارے میں ایسا ہوتا ہے، یا فلاں ملک میں ایسا ہوتا ہے، اس کی ریس نہیں کرنی. آپ نے جو بھی ادارہ جوائن کیا بارہا سوچ کر مشورے کر کے جوائن کیا ہوگا. اگر جذبات میں اگر جوائن کیا تھا تو ریزائن دینے سے کس نے آپ کو منع کیا؟ تو اس لیے اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں. اور جو بھی قوانین ہیں، جو اصول ہیں، یہ سارے اصول غالباً بتائے جاتے ہوں گے، سائنیں لی جاتی ہوں، سب کچھ کیا جاتا ہوگا. تو اس کے مطابق آپ مہربانی کر کے وہ اپنا سلسلہ کریں. خوف خدا یہ نصیب ہو جائے نا سارے مسئلے حل ہیں. بس اس کی کمی ہے، اس کی وجہ سے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں کہ یار فلاں سودی ادارے کا افسر ہے، اس کو اتنی تنخواہ اور میں تو مسجد کا امام ہوں، وہ افسران میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور میری تنخواہ اتنی. تیرے جیسے ناشکرے کو تو کان پکڑ کے نکال دینا چاہیے کہ تو سود خور سے وہ مثال دیتا ہے. کیا یہ مقام شکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سودی ادارے کی نحوست سے تجھے بچا کر اپنے گھر میں رحمتوں کے سائے میں جگہ دی، اور تو ناشکری کر رہا ہے اور اس سے اس کی ریس کر رہا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ وہ توبہ کر کے تیری جگہ امام آ جائے اور تو اس نحوست میں پڑھ کے وہاں کا گند کھانا شروع کر دے سود کا. تو یہ اس طرح کے مطلب بعض لوگ ہوتے ہیں. اس طرح مدرسین، معلمین، قاری صاحبان، مؤذن صاحبان سب سوچیں کہ آپ کے ادارے مقدس ہیں. کروڑوں روپے بھی اگر حرام ادارے کے تو جوتے کی نوک پر بھی کاہے کو یار، جوتے کی نوک اچھی ہے سود کی رقم سے، اس پر تھوکیں نہیں، تھوکنا بھی نہیں ہے. مومن کی تھوک بھی مقدس، سود پر نہیں تھوکنی، حرام رزق پر نہیں تھوکنی. تو واقعی وہ نجاست پر، خیر وہ نجاست حکمیہ تو نہیں ہے نا، لیکن یہ کہ جو نجاست ہے نا جیسے پیشاب وغیرہ، اس میں تھوکنا بھی منع ہے کہ مومن کا تھوک اس میں نہیں ڈالنا چاہیے، منع. یہ تو مسئلہ ہے، ناجائز نہیں پڑھا میں نے، منع کیا ہے کہ تھوک کے نہیں، استنجا پر، پیشاب پر، یا جو بھی انسانی اس طرح کے نجاستیں نکلتی ہیں تھوکنا منع ہے. تو اس لیے مطلب آپ دل بڑا رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو دعوت اسلامی جیسا ادارہ ملا اور اس کے ذریعے آپ کو روزی ملی. زیادہ رقم جہاں ملتی تھی تو وہاں کتنی برکت تھی، یہاں کتنی برکت ہے. برکت نہیں بھی ہے، بے برکتی ہے، تو اپنے اوپر غور کریں کہ اپنی حرکتیں کیا ہیں. برکت ہو یا کچھ بھی ہو، سمجھے، اپنی آخرت کو پیش نظر رکھنا ہے. دعوت اسلامی جیسا ادارہ آپ کو شاید ہی کوئی ملے. اتنا پیارا اور مدنی ماحول ہے. اپنی ذات سے اس کو آپ مدنی رہنے دیں، اس کو بگاڑیں نہیں، اور زبان پر کنٹرول کریں، الٹا سیدھا بول کر اپنی آخرت برباد نہ کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. آخر میں آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ہو سکتا ہے کہ حاضرین و ناظرین کے لیے کوئی مفید مدنی پھول مزید مل جائیں، کہ برکت ختم ہونے میں کیا کچھ اپنی بھی حرکتیں ہوتی ہیں؟ ہمارے یہاں برکت کثرت کے معنی میں لی جاتی ہوگی کہ وہ بچت نہیں ہوتی، پیسے نظر نہیں آتے،
سارے خرچ ہو جاتے ہیں وغیرہ. تو کثرت بھی معنی صحیح ہے اس کے، اور بعض اوقات برکت ان معنوں پر بھی ہوتی ہے کہ تھوڑے پیسوں میں بہت سارے کام نپٹ جاتے ہیں. تو فضول خرچی بھی اپنے یار سمجھے، وہ ناجائز خرچے. اب گناہوں بھرا چینل کس کے گھر میں نہیں چلتا ہوگا، ہے نا؟ بہت تھوڑے ہوں گے جن کے گھروں میں نہیں چلتا ہوگا. تو اس کے لیے ٹی وی خریدا، اس کا لائسنس، اس کی فیس، اس کی بجلی وغیرہ، یہ کیا ہے؟ کار ثواب ہے. ہم تو صرف خبریں دیکھتے ہیں. اچھا، خبریں دیتا یا دیتی ہے، سناتا یا سناتی ہے؟ پردہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ میوزک ہوتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے؟ چلو میں نہیں پوچھتا آپ سے، آپ سمجھ جائیں کیا کیا ہوتا ہے. تو پھر ایسی خبریں دیکھنا یہ شرعاً کیسے جائز ہوگا جس میں وہ گناہوں کے سامان ہیں، گناہوں کے اسباب ہیں، بد نگاہی کے اسباب ہیں، صرف خبریں دیکھتے. تو اس لیے مطلب وہ بھی کہنے کی بات ہوتی ہے، صرف خبریں، بہت کچھ ہوتا ہوگا. تو اس طرح کے اور بھی گناہوں کے ناجائز کاموں کے انداز گھروں میں بارہا ہوتے ہیں. اس طرح کے الٹے سیدھے لباس ہوتے ہیں جو فساق کی وضع کے ہوتے ہیں، فساق جن کو پہنتے ہیں، اس طرح کے طرح کے ایسے خرچے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر برکت کہاں رہے گی؟ بے برکتی تو ہونی ہے. پھر اب وہ ادارہ پھنسا، تم کو زیادہ دیتا کہ زیادہ اڑاؤ، کفایت شیاری کرے. مدینہ سادہ کھائیں، نارمل. سادہ سے مراد وہ بھی نہیں چلو کہ جو کی روٹی اور پانی سے کھائیں، اور وہ تو مزاروں میں چلے گئے کھانے والے. تو کم از کم یہ کہ سادہ بھی تو غذا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. یہ ہوٹلوں کے کھانے زیادہ وہی سے آتے ہیں، یہ ہوٹل کا کھاتے ہیں، ڈیپ فرائی کھاتے ہیں، پیزے پراٹھے کھاتے ہیں. ابھی آنے تو رمضان، ڈاکٹر ابھی سے دعائیں کر رہے ہوں گے یا اللہ روزی میں برکت دے، مکان کا کام جو میرا ادھورا ہے تعمیرات کا پورا ہو جائے. رمضان میں ان کی چاندی ہوتی ہے. اتنے مریض آتے ہیں، پیزے پراٹھے کی ابھی سے تیاریاں، پھینیاں، کھجلے ہلکے پھلکے ہوتے ہیں نا. یہ بھی ربڑ کا ہوتا ہے اندر میں، مشین دی ہے نا، ربڑ کی نہیں ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے. تو یہ مطلب خوب کھاتے ہیں، یہ بے برکتی. ہاں اگر کوئی قوت کی غذا کھاتا ہے نا، جیسے جس کو دن میں گرمی لگتی ہے، روزوں میں پیاس لگتی ہے، تو وہ اگر اللہ نے دیا ہے اور وہ ہضم بھی کر سکتا ہے تو سحری میں کھا جائے آدھا کلو دہی. پھر مجھے بتانا کہ دن کیسا گزرا. اگر آپ کو چلتی ہے تو دہی مذکر ہے نا، اگر دہی چلتا ہے تو آپ کھا کے دیکھیں، مدینہ ہو جائے گا. آدھا کلو دہی اور کھچڑی کھا لیں، اتنی نرم ہونے کے باوجود پھنس جائے گی. یہ ہمارے گلے میں پراٹھا اترتا ہے، ساتھ میں ملائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ربڑ کی مشین میں ٹریفک جام، کھچڑی کی ٹریفک یہاں جام، وہ اندر میں جام. یہ ڈاکٹر کے پاس پہنچائے گی، یہ ڈاکٹر سے بچائے گی. تربوز کھا لیں تھوڑا دل کھول کے سحری میں، اگر چلتا ہے تو دیکھو انشاءاللہ پیاس قریب نہیں پھٹکے گی. یہ تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو تربوز پلس سموسا جمع کباب، یہ ہوگا افطاری میں. اور یہ کھائیں گے نہیں، یہ ہم نکلیں گے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، بھاگ کے جماعت لینی، ورنہ لوگ بولیں گے کہ بڑا لالچی ہے، جماعت نکال دی کھانے کے پیچھے، ورنہ کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا تو ہم تو کھا ہی ڈالتے ہیں. تو یہ چپانے کا تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، یہ نگل شاہ جو بھاگ کے نگل کر کھڑے ہو جاتے ہوں گے صف میں. تو یہ اندر جو یہ تربوز، کیلا، یہ تو شاد و نادر ہی جاتا ہے. پھر تو کباب سموسوں پر یا وہ مجبوری ہے، ختم ہو گئے تو وہ ہاتھ میں آ گئے. تو اب اس کے علاوہ جو بھی غذا ہے، یہ جو تیل گیا نا، یہ ابلا ہوا یا کیا کہنا چاہیے، تیل کو جو گرم کرتے ہیں نا خوب،
کیا کرتے ہیں؟ کڑکڑاتے ہیں. یہ کڑکڑانے والا تیل جو ہے ایسا خطرناک ہوتا ہے. یہ آپ کی جو بھی بریانی یا جو بھی غذا گئی، سادہ غذا بھی گئی، اس میں ایک سموسہ ہے، 2 کباب ہیں، 3 پکوڑے ہیں، یہ سارے گئے نا کیسے ہلکے پھلکے کھانے میں، یار یہ اس میں کیا ہے، یہ چلے گئے. اب اس میں سے نکلے گا تیل کڑکڑا ہوا. یہ تیل کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ یہ آپ کے اندر کی جو بھی یہ بوٹی کو کرے گا کوٹنگ، یہ چاول اس کو کرے گا کوٹنگ، روٹی اس کو کرے گا کوٹنگ. اس طرح کی جو بھی ٹھنڈی میٹھی اشیاء جو ہوتی ہیں، جو بیچاریاں نارمل ہوتی ہیں، لیکن یہ تیل اس کو سب کو کرے گا کوٹنگ. اور جب یہ کوٹنگ کر لے گا تو ہاضمے کے جو رس نکلتے ہیں نا، ہاضم رطوبتیں، یہ اس کو گلانے کے لیے اٹیک تو کریں گی اس پر، لیکن وہ تیل جو ہے نا اس کو پروٹیکشن دے گا، تحفظ فراہم کرے گا. خبردار، اب یہ چاول پر میرا قبضہ ہے، اس کو ڈاکٹر کو لے جاؤں گا. بڑا حریص ہے، بہت لالچی ہے. جماعت جا رہی تھی پھر بھی نہیں چھوڑ رہا تھا یہ سموسہ. تب یہ میرا ہو گیا. خیر، تو اب یہ ہاضمے میں ٹھیک ٹھاک رکاوٹیں پڑیں گی، تو اس طرح کے پھر وہ نقصانات شروع ہو جاتے ہیں. بے برکتیاں سارے نمازوں کے ماندے ہو گئے. اللہ تعالی ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نام محمد بلال اتاری ہے اور میرا تعلق باول مدینہ سے ہے. مکتب میں میری ذمہ داری ہے. پیارے باپا جان، مکتب کی چیزیں مثلا قلم، پیپر، پرنٹ، نیٹ وغیرہ، ان کا ذاتی استعمال کرنا ہو تو کس حد تک ذاتی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. آپ دعوت اسلامی کے مکتب کی بات کر رہے ہیں، اس میں تو اجازت کی کوئی صورت ہے؟ پیپر، قلم وغیرہ ذاتی استعمال کی اس میں اجازت نہیں ہے. میں بہت پہلے جب شہید مسجد میں ہوتا تھا تو مکتبۃ المدینہ بالکل شہید مسجد ہی کی ایک دکان میں تھا، وہی ایک مکتبۃ المدینہ تھا. تو اس کا مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی ربڑ بینڈ لیا ہو. میں ضرورت پڑ جاتی تھی کبھی، مگر نہیں، میں مکتبۃ المدینہ کا ربڑ بینڈ نہیں لوں گا. حالانکہ ربڑ بینڈ اتنا سا ہوتا ہے، اس وقت تو سستا کا دور تھا، 1 روپے کے مطلب 100-500 آ جاتے ہوں گے. مجھے پتا ہے، میں منع کرتا تھا. کبھی شاپر کی ضرورت پڑی، مکتبۃ المدینہ کی شاپر میں نہیں لوں گا. ادارہ پرائیویٹ نہیں ہے نا. پرائیویٹ ہوتا تو کوئی دکاندار تو اپنی جہاں واقعی ترکیب ہو تو 1 مانگیں گے 10 دے دے گا ربڑ بینڈ. لیکن ویسے ہی مانگنے سے بچنا اچھا ہے، ایسوں سے بھی، لیکن خاص کر وقف کے اداروں سے تو بہت ضروری کہ احتیاط کی جائے. اب اس طرح کی چیزیں کسی نے استعمال کر لی ہیں، مسئلہ نہیں پتا تھا، آج پتا چل گیا، تو اپنا ظن غالب کرے کہ اس طرح اپنا ذاتی استعمال کتنا کیا ہوگا، تو اتنی رقم توبہ کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ہوا نا کہ سیکھا کیوں نہیں مسائل، اور اتنی رقم، بلکہ ہو سکے تو احتیاطاً زیادہ ہی دے دے، کچھ رقم جو ہے وہ جمع کرا دے اپنے ادارے کو تاوان کے طور پر. یہ ضروری ہے. دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں سے اپنا ذاتی کام ان کے اجارے کے اوقات میں نہ لیا جائے. مجھے ضرورت پڑی تھی شرح الصدور میں، جو بازار میں جو تھی اس میں فہرست مزے کی نہیں تھی، پورے باپ کی ایک فہرست. تو اب فہرست کی ضرورت پڑتی تھی. حالانکہ میرا وہی عام طور پر تحریری کام یا بیان جن کو دعوت اسلامی کا کام کہا جائے، تو اب مجھے اس کی فہرست بنانی تھی. کیا کروں میں، اتنا وقت سست آدمی کیسے لگاؤں میں اس کی فہرست تیار کروں. تو میں نے، اب میرے پاس تو المدینہ العلمیہ ہے، مجھے کس نے پوچھنا ہے میں کروں تو. اور شاید شرعن بھی درست ہو کہ مجھے تحریری کام کے لیے ضرورت پڑتی تھی. پھر بھی میں نے ترکیب بنائی
کہ کوئی ایسا استائیں بھائی ملے مجھے اس میں کہ جو اپنے گھر پر نجی طور پر اس کی فہرست تیار کر دے اور میں اس کو رقم پیش کروں. تو اب یہ تھوڑا بہت یاد آ رہا ہے 300 روپے یا 350 روپے میں وہ فہرست تیار ہوئی تھی اس کی، ایسا یاد پڑتا ہے. چند سال پرانی بات کر رہا ہوں. مطلب بڑی مطلب بعض اوقات تو کوفت ہوتی ہے، کوئی کام ان سے لینا ہوتا ہے، کئی کام لینے ہوتے ہیں بعض اوقات. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہے یار دعوت اسلامی کا، مگر دعوت اسلامی کا لیکن میں بھی تو ذاتی فائدہ بھی تو کبھی اٹھا ہی لیتا ہوں ان چیزوں سے. تو وہ بس وہ کڑ دل کرتا رہتا ہے کہ نہیں یار نہیں نہیں یار نہیں یار نہیں یار اس طرح نہیں، ڈیوٹی ٹائم میں نہیں، ڈیوٹی ٹائم میں نہیں، الگ سے دعوت اسلامی کی جو چیزیں ہیں، دعوت اسلامی کا کمپیوٹر ہے وغیرہ کاغذ ہے، یہ بھی استعمال نہ ہو، یہ گھر پہ اپنے نجی طور پہ کر لے. احسان کرنا چاہے تو کر دے، ورنہ پیسے لینا چاہے تو پیسے لے لے. یہ اس طرح کی چیزیں میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اس طرح ذہن ملتا ہے کہ یار اپنے کو دیکھو نا، اب میں 150 روپے دے دوں کیا مر جاؤں گا یار ایک گناہ سے بچنے کے لیے. یا میں نے کہا میرا تو یہ گناہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح میں کروں، میرا تو کام ہی میں تحریری کام کرتا ہوں، تو کس کے لیے کرتا ہوں؟ انڈر اسٹوڈ ہے کہ یہ تنظیمی کام ہے، ورنہ تو پھر مجھے وہ چھپائی کے بھی مجھے دینے ہوں گے. المدینہ العلمیہ سے میں تفتیش کرواتا ہوں، یہ مجھے دینے چاہیے جیب سے پیسے، اور نہیں دیتا. تو یوں مطلب پھر بھی بس وہ بات ہوگا تو سوئی اٹکتی رہتی ہے. تو ہم سب اللہ کرے کہ محتاط ہو جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ کیا ہم نوکری کے اوقات میں ظہر کے نوافل اور دیگر تسبیحات ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. اگر پرائیویٹ ادارہ اور سیٹھ اجازت دے رہا ہے تو بھلے آپ کریں، ورنہ وقف کے ادارے میں تو یہ نہیں ہو سکتا، یا سیٹھ منع کرتا ہے، اجازت نہیں دے رہا، یا آپ نے اجازت نہیں لی ہے اور انڈر اسٹوڈ بھی نہیں ہے، وہاں کا عرف بھی نہیں ہے اس طرح کا کہ یہاں اجازت ہے، مطلب ایسا آپ کو. تو اب اس صورت میں آپ نہیں رک سکتے، فرض پڑھیں جماعت سے پڑھنا ہوگا، وہ منع کرنے کا حق نہیں رکھتے کیونکہ وہ جماعت تو مشروع ہے، مطلب ضروری ہے، واجب ہے، جبکہ کوئی اور عذر نہ ہو. جماعت سے نماز پڑھیں، اور راستے میں چلتے ہوئے چال پر بھی اثر نہیں پڑنا چاہیے، معتدل چال جو ہے اس پہ چلتے ہوئے اگر ورد و وظائف کرنا چاہیں تو کر لیں. بعض جگہوں پر وقفہ ہوتا ہے. جی ہاں، اگر جیسے ظہر کی نماز میں وقفہ ہے آدھے گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا، اور وقفے کے اوقات میں اگر نوافل ادا کرنے ہوں تو کر سکتے ہیں. وقفے کا ہے تو اس میں کر لیں، لیکن یہ کہ جیسے نماز کا ہے نا، تو وہ وقفے میں نماز نہیں پڑھتے، بعض لوگ چالاکی کرتے ہیں. ڈیوٹی ٹائم میں اگر نماز کی تو اجازت ہے نا، ڈیوٹی ٹائم میں نماز پڑھتے ہیں، جو جس طرح کی ڈیوٹیاں اس میں نماز پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اگر فرض کیا کہ 4 بجے ڈیوٹی ختم ہونے کا وقت ہے، تو اب لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، دیگر آلات ہیں، تو ان کو بعض کو بند ہوتے ہوتے 5-10 منٹ لگ جاتے ہیں. تو یہ 5-10 منٹ پہلے سے بند کرنے ہوں گے، یا 4 بجے تک جو ٹائم ہے، 4 بجے جب ٹائم پورا ہو جائے گا اس کے بعد بند کرنے ہوں گے؟ یا پھر یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے اگر کام جو ہے وہ کلوزنگ تک پہنچا دیا کہ بس اب تو ٹائم ہو رہا ہے، آدھا گھنٹہ رہ گیا، اور بند ہوتے ہوتے تھوڑا استنجا وضو وغیرہ کرتے کرتے 4 بج جائیں گے اور پھر چلے جائیں گے؟ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ؟ اب وضو تو ایک اضافی کام ہے نا، پیشاب لگا ہوا تو پیشاب تو کرنے کی اجازت ہے، اور یہ لیپ ٹاپ بند کرنا 5-10 منٹ پہلے، اس کا جواب آپ ہی ارشاد فرما دیجیے. کیونکہ یہ بھی ہے کہ ڈیوٹی کا حصہ تو ہے کہ اس کو بند کر کے جائے، تو پھر ڈیوٹی آف ہونے کے بعد یہ بند کرنے کے لیے رکنا پڑے گا اس کو.
کچھ اصل میں اسلامی بھائی یا کچھ ملازمین ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنا کام 5-10 منٹ ختم کر کے سب جو ہے وہ کلوز کر کے پھر اس میں بات چیت اور ایک دوسرے کو الوداع کہتے ہوئے اس طرح ٹائم گزر جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو وقت ہوتا ہے کہ جس میں کام کیا جا سکتا ہے اور لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر بند کرتے ہوئے اتنا ٹائم نہیں لگتا، یا اس کے بعد اس نے شٹ ڈاؤن کرنا ہے، اس کے بعد خادمین بھی ہوتے ہیں کہ جو بٹن وغیرہ جو ہے وہ آف کر دیں، تو اس صورت میں ان کو اپنے ٹائم تک تو کام کرنا ہوگا، اور خواہ مخواہ بند کر کے آپس میں گفتگو بات چیت کر کے وقت کا انتظار کرنا اور اس کو ضائع کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اب وہ اتنا وہ اب یہاں یہ سست پڑ گیا، سست بھی نہیں پڑ گیا نا، بلکہ ہاتھ اٹھا لیے اس نے، تو اتنا وقت جو ہے یہ اس کی کٹوتی کروانی پڑے گی جو اس کی تنخواہ لے گا یہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا اسکریپ والا کام ہے، گندگی والا کام ہے، اکثر دل میں نا جو استغفار یا کوئی درود شریف وغیرہ پڑھتے ہیں، یہ ہمارا پڑھنا جائز ہے؟ گندگی والا کام اسکریپ کا بیسن کا کام ہے، کب مطلب کباڑیوں کا اسکریپ یہ ناپاک تو نہیں ہوتا ہے، میلا کچیلا بندہ ہو جاتا ہے، تو اس میں درود شریف پڑھنا تو جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ۔ محبتوں کے چور چغل خور چغل کفل بدین لگا رہے گا انشاءاللہ، عز وجل، سر پہ امامہ سجا رہے گا، رخ پہ داڑھی، سجی رہے گی، سر پر زلفیں سجی رہیں گی، اکثر نظریں جھکی رہیں گی، حیا سے نظریں جھکی رہیں گی، انشاءاللہ۔ عز وجل صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی شیطان کے خلاف جنگ، مسجد پر تحریک، اللہم بلغنا رمضان، روزہ رکھواؤ تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیے، یہ تو انڈیویجول جو بھی باتیں ہوئی انفرادی طور پر، جو ایک ساتھ جاب کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، ایک آفس میں بیٹھتے ہیں، ایک مکتب میں بیٹھتے ہیں، آنے جانے کے ٹائمنگ، بعض اوقات کام بھی ایک جیسا ہوتا ہے، ان میں آپس میں بعض اوقات لڑائیاں ہوتی ہیں، اختلاف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے بیٹھے کو حسد ہو جاتی ہے، کہا سننا ہو جاتا ہے، نفرتیں ہو جاتی ہیں، کینہ بغض ہو جاتا ہے، اس کی سیلری بڑھی میری نہیں بڑھی، اس کو کچھ نہیں بولتے مجھے بولتے ہیں، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، اس کے لیے آسانی ہے میرے لیے نہیں ہے، اس کو اے سی کے کمرہ مل گیا، میرے کو دھوپ میں بٹھا کر رکھا، خالی پنکھا دے دیا ہے۔ اس طرح کے پرائیویٹ اداروں میں بھی، اور ہو سکتا ہے کہ شاید مذہبی اداروں میں بھی اس طرح کی سوچیں بنتی ہوں گی۔ آپس میں جو کام کرنے والے ہیں ان میں محبتیں رہیں اور کینہ اور بغض سے بچت ہو، اس کے لیے کچھ مدنی پھول عطا فرمائے نا۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنے کا ذہن مل جائے نا۔ اب ظاہر ہے جس کی تنخواہ زیادہ ہے تو بعض اوقات وہ ذہین ہوتا ہے، یا اس میں مطلب کیلیبر کے حساب سے یہ سب ہوتا ہے، اس کی صلاحیتوں کے حساب سے۔ تو اب کسی کی تنخواہ زیادہ ہے تو اس کی صلاحیت زیادہ، یا کام کرنے کی اس کی اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے، کہ دونوں ہم درجہ نہیں ہوتے، یا ایک سینئر ہوتا ہے ایک جونیئر ہوتا ہے، یوں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو اب اگر دونوں بالکل سیم ہیں، ہر طرح سے دونوں کی صلاحیتیں وہ یکساں ہیں، اور ایک کی تنخواہ کم ہے ایک کی زیادہ ہے، تو اب یہ کم والا جو ہے نا، اس معاملے میں تو اس کا کچھ ذہن ہے کہ یار یہ میرے ساتھ یوں، تو اب یہاں یہ سوچے کہ کیا میرے کو گن پوائنٹ پر لائیں گے، میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، ٹھیک ہے، وہ جو تنخواہ دے رہا ہے اس کی مرضی ہے، اپنی ثوابدید پر اس کو زیادہ دے رہا ہے، مجھے کم دے رہا ہے،
میری قسمت میں جو ہے مجھے مل رہا ہے، اس کی قسمت کا اس کو مل رہا ہے. اس طرح وہ جب تک ذہن نہیں بنائے گا نا اس وقت تک وہ سکون نہیں پائے گا، ورنہ وہ بس جل ککڑ بن جائے گا، جلتا رہے گا، یہ حسد کرتا رہے گا. یہ صاحب لوگوں کی واہ واہ کرتا ہے، جی سر کرتا ہے، عام یہاں ملاتا ہے، تو اب اس کی تو تنخواہ بڑھے گی نا بھائی. میں سچ بولنے والا آدمی ہوں، حق بولنے والا آدمی ہوں، میں کسی کی خوشامد نہیں کرتا. بڑھانا ہے بڑھا، نہ بڑھا اس کی مرضی ہے، میں تھوڑی خوشامدیں کروں گا. چاپلوسی نہیں آتی ہم کو، اس کا کیا جواب ہے؟ ہاں، اپنے جھوٹ نہیں بولتے، باقی غیبت جی بھر کے کرتے ہیں، تہمتیں لگانے میں آسرا نہیں کرتے. بدگمانی تو اپنی غذا ہے، سچی بات کر دیتے ہیں، دل توڑ دیتے ہیں سامنے والے کا. دل آزاری تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارے لیے. تو خالی مطلب وہ جھوٹ بولنے والی جہنم کا عذاب تھوڑے ہی ہے، اور بہت سارے گناہ ہیں. تو وہ بہت سارے گناہ کر رہا ہے، اور جو اس طرح کی خود ساختہ پارسائی جتا رہا ہے، جو خدا جانے دن میں خود کتنا جھوٹ بولتا ہوگا. تو یہ سب تربیت کا فقدان، کمی اور مدنی ذہن نہ ہونے کے سبب ہوتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ آوے کا ہوا بگڑا ہوا جس کو بولتے ہیں نا، ہر طرف اس طرح کے معاملات ہیں، ہر طرف مطلب وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کا حسد کرنا، اور بس تنقید بیجا اور گناہ. ہر ادارے میں، چاہے وہ دینی ہو، چاہے دنیاوی ہو، چاہے وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہو، چاہے پرائیویٹ ادارہ ہو، چاہے وقف کا ادارہ ہو، فلاحی ادارہ ہو، سماجی ادارہ ہو، یہ ہر جگہ یہ مسائل ہیں. اب ان کا حل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو آپ بولیں گے ان میں بھی ایسا ہوتا ہے. پر ان میں کن میں ہوتا پتہ ہے؟ جو ہفتہ وار اجتماع میں از ابتدا تا انتہا نہیں آتے، مدنی مذاکرے نہیں سنتے، مدنی قافلے میں باقاعدہ جو سفر کی ترکیب ہے اس میں نہیں جاتے، مدنی انعامات پر عمل نہیں کرتے. یہ ان میں ہوتا ہے. جو دیانت داری کے ساتھ مدنی انعامات پر عمل کر لے، 72 مدنی انعامات جیسے اسلامی بھائیوں کے لیے، وہ ان پر یہ پورے پر عمل صحیح معنوں میں کر لے، پھر مجھے کہے یہ کیسے گزر رہی ہے. بولے گا ہی نہیں، ہو قفل مدینہ لگا ہوا ہوگا اس کو ٹائٹ. تو دعوت اسلامی میں یہ تصور ہے نا، مدنی انعامات ہے نا، اور اداروں میں اس کی ظاہر ترکیب اس طرح کی کہیں ہوتی ہو، کردار کی اصلاح کی تو ہو سکتا ہو، عام طور پر نہیں ہوتی. تو ان پر طلبہ کرام بھی اگر اس پر عمل کریں، اساتذہ کرام بھی مدنی انعامات پر عمل کریں اور یہ سب کریں، تو سب کے جو ہے نا وہ اخلاقی تربیت ہو جائے گی. اخلاقی تربیت کا نظام موجود ہے، عملی جامہ پہنا ہے کون؟ اس کو کرنا کچھ نہیں ہے. خود بخود ذہن بھی صحیح ہو جائے، ضمیر بھی صاف ہو جائے، روحانیت بھی مل جائے، باطن بھی صفائی اور روح بھی ہماری تگڑی ہو جائے، کہ یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ذرا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اب باطن کی صفائی پر زور دے رہے ہیں. اب ایک بزرگ کو کسی نوجوان نے کہا کہ کوئی نصیحت کیجیے. اس بزرگ نے فرمایا کہ کیا تو نے برتن دھوئے؟ سبحان اللہ. تو اس نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں نصیحت کیجیے اور آپ مجھے برتن دھونے کا کہہ رہے ہیں. تو نہیں سمجھا؟ کہا نہیں، کہ برتن اندر سے زیادہ دھویا جاتا ہے نہ کہ باہر سے. پتیلی ہے، سالن پکا تو اندر سے امی دھوتی ہوگی، باہر جو کالک ہے اس کو تھوڑی دھوئے گی روز روز. خوب رگڑ مسل کر اندر ہی برتن دھلتا ہے، باہر سے نہیں دھلتا. تو اسی طرح یہ جو ہے نا اندر سے دھلتا ہے، باہر سے تو ہم روز بعض ہوں گے دن میں 2 بار نہاتے ہوں گے. تو باہر سے تو خوب بنا سجا کر سنوار کر، اور جب یہ اپنے جیسے یہاں آئیں گے تو وہ چادر ڈھونڈیں گے تو امامہ نکالیں گے تو وہ ترکیب سے یہاں پہنچ گئے فیضان مدینہ. اور ڈیوٹی پر جائیں گے تو کیسا امامہ، کیسی چادر، شرٹ وہ بھی ان آ جائیں گے. تو جس طرح عوام میں وہ جیسا دیس ویسا ویس، وہ سب اپنی تزئین
کرتے ہیں باہر کے حساب سے، اندر کون دیکھتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ کے لیے اندر کی صفائی کیسے ہو؟ تو اندر کی صفائی کے لیے صابن کون سا ہو، پانی کون سا ہو؟ مدنی انعامات، یہ صابن بھی ہے، پانی بھی ہے۔ مجھے یہ احساس بھی تو ہونا کہ میرا اندر گندا ہے۔ ہاں، ہم نے کبھی کسی کا برا چاہا نہیں، میں کہاں غلط کر رہا ہوں بھائی؟ میں راضی نہیں ہوا، میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ مجھے کوئی اثر وسد نہیں ہے بھائی سے، میں کیوں غیبتیں کروں گا اس کی؟ کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کوئی نہیں ہے مسئلہ یار، بس جو ہے وہ میں نے بتا دیا، مجھے کوئی مسئلہ تھوڑی ہے۔ یعنی ایک حقیقت کو تسلیم کرنے میں جو ہمارے لیے جو رکاوٹیں ہیں، چاہے گھر میں ہو، اداروں میں ہو، ہم اپنے آپ کو غلط تسلیم نہیں کر پا رہے۔ شاید یہ بھی ایک ہماری کمزوری یا خامی ہے، کیا ہے کہ ہم غلط کر کے بھی ہم غلط تسلیم نہیں کر پا رہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ صلو علی النبی، صلی اللہ تعالی علی محمد۔